وزیراعظم کا دورہ ازبیکستان، شہباز شریف کی روسی، ایرانی اور تاجک صدور سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، خطے کی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو۔ وزیراعظم کا سمرقند میں خضر کمپلیکس کا دورہ، ازبیکستان کے بانی رہنما اسلام کریموف کے مزار پر حاضری۔ عمران خان فتنہ، انتشار، فورن فنڈڈ اور پاکستان کی تباہی قرار۔ انہیں پیسے دے کر ملک کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا۔ کوئی بھی پاکستانی ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ کسی کی عزت اچھال کر بعد میں معافی مانگنا ان کا شیوا ہے۔ سیاست میں مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان جاتے جاتے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے گئے۔ یہ سب کچھ وفاقی حکومت پر ڈال کر پتلی گلی سے فرار نہیں ہو سکتے۔ شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ تنخواہ سے زیادہ لوگوں کے بلز آ رہے ہیں۔ حکومت سے درخواست ہے عوام کا خیال کریں۔ مریم نواز کی میڈیا ٹاک۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت، مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ کیس کا فیصلہ رابرٹ ریڈلے کی رپورٹ پر کھڑا ہے۔ ماہر کی رپورٹ پرائمری نہیں سیکنڈری شہادت ہو سکتی ہے۔ اس کیس پر نیب کا پرانا قانون لگائیں یا نیا، بنتی بریت ہی ہے۔ وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل۔ ہم اس کیس کو کیلبری فونڈ کے معاملے سے دیکھیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، نیب پروسیکیوٹر نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا۔ سماعت 20 ستمبر تک ملتوی۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا کیس، شہباز گل کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 لاکھ روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ روپکار جاری۔ کیا آئین کے مطابق فوج کو سیاست میں ملوث کیا جا سکتا ہے؟ کیا سیاسی جماعت کے ترجمان کے الفاظ کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے نفرت کو کس حد تک بڑھا دیا، اس تقریر کو دیکھ لیں۔ کیا آرمڈ فورسز کی جانب سے کبھی شکایت درج کرائی گئی؟ بغاوت کے کیس کو تو یہ عدالت مانتی ہی نہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ شہباز گل نے نیوز چینل پر ایک نہیں سب کو بغاوت پر اکسانے کا کہا۔ یہ الزام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کے دلائل۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس ٹیرف میں بھی اضافے کا فیصلہ۔ سردیوں سے قبل گیس ٹیرف میں 45% سے زائد کا اضافے کا امکان۔ حکام نے گیس صارفین سے مزید 120 ارب روپے اضافی وصول کرنے کا پلان بنا لیا۔ پاکستان کو آئندہ ماہ عالمی اداروں سے $2 ارب ملنے کی توقع۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے $1.5 ارب ملنے کا امکان۔ ایشیائی انفراسٹرکچر بینک سے مزید $50 کروڑ بھی ملنے کی امید۔ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے قرضہ لے گی۔ ونچھو جھیل میں پانی کی سطح گرنے لگی۔ 2 لاکھ کیوسک پانی کا پانی مختلف مقامات سے دریائے سندھ میں اخراج جاری۔ یونین کونسل بوبک اور بوہڑ پر دباؤ برقرار۔ 600 سے زائد دیہات میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ بھان سعید آباد شہر میں 8 روز سے بجلی بند۔ گریڈ اسٹیشن کی بحالی کا کام بھی شروع نہ ہو سکا۔ شدید گرمی سے متاثرین پریشان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹھٹھہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے۔ مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، متاثرین کی بحالی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ مراد علی شاہ کی گفتگو۔ ڈینگی کے پھیلاؤ میں تیزی، کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 201 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں مزید 72 افراد متاثر، مجموعی تعداد 943 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی 310 کیسز رپورٹ۔ بجلی کا بحران وبال جان، ملک بھر میں شارٹ فال 7003 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ دیہات میں 10 سے 12 اور شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ معمولات بری طرح متاثر، زندگی عذاب بن چکی، شہریوں کی دہائی۔